حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر بابل میں پیدا ہوئے، جہاں کے لوگ بت پرستی کرتے تھے۔ ان کے والد آزر بھی بتوں کے کاریگر تھے، جو پتھروں اور لکڑیوں کے بت بناتے اور بیچتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچپن ہی سے سوچنا شروع کیا کہ یہ بت جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان، یہ رب کیسے ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے اپنی قوم سے سوال کیے، کیا تم ان کو پوچھتے ہو جو خود کو فائدہ یا نقصان نہیں دے سکتے؟ لیکن قوم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد غصے میں آ گئے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جھڑک دیا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام حق کی دعوت دیتے رہے۔ ایک دن قوم کے تمام لوگ میلہ منانے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موقع پا کر بت خانے میں جا کر تمام چھوٹے بتوں کو توڑ دیا اور کلہاڑا سب سے بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب قوم واپس آئی تو غصے میں آ گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ کام تو بڑے بت نے کیا ہوگا، اسی سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتے ہیں۔ یہ جواب ان کے لیے حجت بن گیا، لیکن ان کے تکبر نے انہیں ماننے نہ دیا۔ نمرود اس زمانے کا ایک جابر بادشاہ تھا جو خود کو خدا کہتا تھا۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور مناظرہ کیا۔ قرآن کے مطابق، کیا تو نے اسے نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، کیونکہ اللہ نے اسے بادشاہی دی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے کہا، میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ پھر اس نے 2 قیدیوں میں سے ایک کو چھوڑ دیا اور ایک کو قتل کر دیا۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ نمرود نے 2 قیدیوں کو اپنے پاس بلایا۔ ان میں جو بے گناہ تھا اسے قتل کر دیا، جبکہ قصوروار کو چھوڑ دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا، دیکھو میں جسے چاہوں موت دوں اور جسے چاہوں زندگی دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ سن کر نمرود ہکا بکا رہ گیا اور جواب نہ دے سکا۔ نمرود اور اس کی قوم نے فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دیا جائے۔ انہوں نے کئی دن آگ جلائی، اتنی بڑی کہ پرندے بھی اوپر سے گزرنے سے ڈرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے آگ میں پھینکا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا نہ سکی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت باہر نکل آئے۔ یہ اللہ پاک کی قدرت کا واضح معجزہ تھا۔ نمرود نے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھیں لیکن ایمان نہ لایا۔ روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے مچھر کو اس کے دماغ میں داخل کر دیا، جو کئی سال تک اسے اذیت دیتا رہا۔ وہ اپنا سر دیوار سے مارتا تھا، آخر کار وہ اسی تکلیف میں مر گیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ توحید کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے۔ جھوٹے معبود اور باطل طاقتیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ نہیں۔ جو اللہ پر کامل یقین رکھے، اللہ تعالیٰ اسے ہر مصیبت سے بچاتا ہے۔